بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس حدیث نمبر 550 ہے اور آج کا عنوان ہے جنت کا طلبگار اور جہنم سے بھاگنے والا غفلت میں نہ رہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا غفلت کی نیند سویا ہو، اور نہ جنت جیسی کوئی نعمت دیکھی کہ اس کا طلبگار بھی خواب غفلت میں پڑا رہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر انگیز انداز میں انسان کو اس کی حقیقی منزل یاد دلائی ہے۔ دنیا میں اگر کسی شخص کو کسی خطرناک دشمن، آگ یا مصیبت کا یقین ہو تو وہ اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قیمتی خزانے یا بڑی کامیابی کا علم ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جہنم کی ہولناکیوں کو جانتے ہوئے بھی غفلت میں مبتلا رہتا ہے، اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سننے کے باوجود اس کو پانے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش نہیں کرتا جس کا تقاضا اس کا ایمان کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جنت اور جہنم محض خیالی تصورات نہیں ہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا رخ درست کر لے۔ جو شخص واقعی جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ گناہوں سے دور رہنے، توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جو شخص جنت کا سچا طلبگار ہو، حقیقی طلبگار ہو، وہ عبادت، حسن اخلاق، خدمت خلق اور رب ذوالجلال کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جانا، آخرت کو بھول جانا اور صرف دنیا کی لذتوں میں کھو جانا، یہ غفلت ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی معاملات کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن نماز، تلاوت قرآن، ذکر و دعا اور نیک اعمال کے لیے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی امید اور خوف کے درمیان ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جنت کی طلب میں کوشاں رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہی توازن انسان کو نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو شخص آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، توبہ، ذکر، خدمت خلق اور نیک اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور جو غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے اسے بعد میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار ہونے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کر کے اپنی رضا و خوشنودی حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔